الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ مشتاق احمد ریاضی حفظہ اللہ، ہمارے استاد محترم جو کہ اس وقت اسٹیج پر ہی موجود ہیں، فضیلت الشیخ دکتور محمد اسلم مدنی مبارک پوری حفظہ اللہ. مجھے یہ بات بالکل اچھے سے معلوم ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ موجود ہوں اور میں جس جگہ پر موجود ہوں اس علاقے کا مقام پوری دنیا کے اندر کیا ہے. شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہو جتنا ہم لوگوں کو جو دور کے لوگ ہیں. یہ مبارک پور کی وہ ہستی ہے کہ جہاں کی بڑی بڑی ہستیاں اس جگہ کی لوگ ان کا نام لیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہر خاص اور عام کی زبان پہ کچھ نام ہیں جن کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. فضیلت الشیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محدث عبد الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور ذاتی طور پر میرے لیے خاص طور پر میرے دو اساتذہ آپ کے اسی محلے یا تھوڑے آس پاس کے رہنے والے، ان میں سے ایک ہمارے استاد محترم دکتور محمد اسلم مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے بہت ہی مشفق اور مربی ہیں، اور دوسرا نام جو اس لسٹ میں آتا ہے ان کا گھر بھی بالکل اسی اسٹیج کے آس پاس ہی سے سننے میں آیا ہوا ہے، امیر مراد شیخ عبد الکبیر مدنی حفظہ اللہ. تو ان جیسے بڑی ہستیوں کے محلے میں خطاب کرنا، اور یہاں پہ اسٹیج پر خود میرے بہت سے سینئر اور میرے کلاس ساتھی موجود ہیں، ہمارے شیخ یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طریقے سے عارف بھائی اور حسن جمیل صاحب اور خبیب حسن، یہ سارے ہمارے کلاس میٹ ہیں جامعہ صنفیہ بنارس سے. تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں. ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی آدمی کا حقدار ہوتا ہے. اگر آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، تو آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی تربیت کا حق آپ کے اوپر ہے، ان کی اخلاقی فریضے آپ کے اوپر بنتے ہیں.
اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کے اوپر آپ کے والدین کے حقوق ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان یا غیر مسلمان رہتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں. رشتہ داری سے نکل کر پڑوسی کی قید سے باہر نکلیں تو عام مسلمانوں کے حقوق آپ کے اوپر بنتے ہیں، جن کا نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے نہ آپ سے کوئی ناتا ہے، صرف وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سے سلوک کریں. دھرم کی قید سے آزاد ہو کر کے اگر اور ذرا سا اپنے آپ کو مشاہدہ کریں تو آپ کے اوپر غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ہماری شریعت ان کی ادائیگی کا ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بناتی ہے اور ہمیں اس کے ادا کرنے کا پابند بناتی ہے. اب میں اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ میں پہلے والدین کے حقوق بتاؤں کہ پہلے بچوں کے حقوق بتاؤں. تو اس میں سے جو مناسب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں والدین کے حقوق تو اس ٹائم پہ آئیں گے جب والدین بوڑھے ہو گئے اور ان کی اولادیں ان کی خدمت کے لائق ہو گئی. یہ مرحلہ بعد میں آتا ہے. اس سے پہلے ایک اسٹیج آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے، یہ مرحلہ سب سے پہلے آتا ہے. لہذا اب مناسب یہ معلوم ہوا کہ پہلے اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اولاد کے حقوق میں لڑکے اور لڑکیاں یہ دونوں شامل ہیں. ایسا نہیں کہ اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس کے اوپر زیادہ ہے، آپ اس کی اخلاقی ذمہ داری زیادہ ادا کریں، آپ اس کے رہن سہن کے طور طریقے پہ زیادہ فوکس کریں، اور اگر بیٹی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں. یہ ہماری شریعت کا قانون نہیں ہے. اولاد کا لفظ بیٹے اور بیٹی دونوں پہ آتا ہے. ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو جہاں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی تعلیم دی، وہیں پہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی تعلیم دی ہے. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پہ آپ کی اولاد بھی اس میں شامل ہے. آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، آپ ان کی تعلیم کا معیار کچھ ایسا رکھیں کہ آپ کی اولاد بڑی ہونے کے بعد آپ اس لائق اس کو بنا دیں کہ وہ دین کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل کر سکے، اس کو لاگو اور اس کو فالو کر سکے. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. جہنم کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے. کسی جہنم سے ہمیں اور آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوا کریں گے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا، ہم اور آپ دنیا میں مختلف قسم کی آگ جانتے ہیں. لکڑی کی آگ ہے، اس کا پاور الگ ہوتا ہے. کوئلے کی آگ ہے، اس کے اندر سختی ذرا اور ہوتی ہے. الیکٹرک مشین کے ذریعے جلائی گئی جو لائٹ ہوتی ہے، اس کی طاقت، اس کا پاور الگ ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی تو آگ کا معیار ایک جیسا نہیں ہے. دنیا میں بھی تو آگ ایک جیسی ہیٹ اور گرم نہیں ہوا کرتی ہے. اور ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. اب کس آگ سے وہ زیادہ گرم ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کی وہ آگ جو سب سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر کی ہوگی اس سے اتنی زیادہ گرم ہے. جو ہم اور آپ لکڑی والی آگ دیکھ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ لکڑی والی آگ کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ کریں کہ اس سے 69 گنا زیادہ، بلکہ دنیا میں جو سب سے ہائی ٹیمپریچر والی آگ ہوگی اس سے 69 زیادہ آگ. اور دنیا کی ایسی ایسی آگ ہے مشینوں کے ذریعے جو بنائی جاتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو اگر اس کے اندر دیا جائے تو آپ راکھ بن کے نکلیں گے، آپ زندہ نہیں رہیں گے. اب سوچو، وقودها الناس والحجارہ، وہاں تو انسان اور پتھر کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے. جہنم کے بارے میں ایک عجیب بات اللہ فرماتا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اے میرے بندو، تم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو جس جہنم کے اوپر ہم نے فرشتے ایسے مقرر کر کے رکھے ہیں، غلاظ شداد، جن کی 2 صفت اللہ بطور خاص قرآن میں بیان کر رہا ہے. ان فرشتوں کی ایک صفت
صفت یہ ہے کہ وہ نہایت سخت دل ہوں گے، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز بھی نہ ہوگی، وہ طاقت میں اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ پاورفل ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے چھڑا کر کے بچا بھی نہ سکیں۔ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں کتنا بھی بڑا طاقتور ہو یا دنیا میں وہ کتنا بھی زیادہ سخت دل ہو سکتا ہے کہ اگر اس آدمی کو آپ کو سزا دینے کے لیے مسلط کر دیا جائے، آپ کچھ گھوس دے دو، تھوڑی بہت آپ اس کو کوئی فائدے پہنچا دو دنیا کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ تھوڑی سی رعایت کر دے، لیکن اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم۔ اے مومنوں، جانتے ہو جہنم کے فرشتوں کی ایک پہچان یہ ہوگی، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوا کرے گی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ رب العالمین ان کو جس کام کے بھی کرنے کا آرڈر کر دے گا، فوراً اس کام کو وہ کر گزرے گے۔ یہ ہے جہنم کے فرشتے۔ اب ان جہنم کے فرشتوں سے اور وہاں کے عذاب سے ہمیں آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ہم انسانوں کی ایک ذمہ داری بتائی، کاش ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے اور اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر بھی ذرا فوکس کرتے ہیں۔ بھائی ابھی ہمارے شیخ محترم نے تعلیم کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں کس طریقے سے آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ کو مفصل بات بتائی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی تمہیں سے ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور ہر آدمی سے اس آدمی کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اگر آپ گھر کے ایک ذمہ دار انسان ہیں تو آپ کے گھر والوں کی آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے، آپ کی بیٹی کس طور اور طریقے پہ رہا کرتی ہے، آپ کی بچیوں کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کی بچیاں جب اسکول سے آیا کرتی ہیں تو ان کے پاس ایسی کوئی غلط چیز تو نہیں جو ان کو بگاڑنے والی ہو۔ بچیوں کے اوپر نظر رکھنا آج بہت وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی 14 فروری کی ایک رپورٹ بیان کی گئی ویلنٹائن ڈے کے دن، چونکانے والی ایک رپورٹ ہے۔ دلی کے اندر ایک ہوٹل ہے، اویو نام کا ہوٹل ہے، ہوٹل سے ایک رپورٹ آتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ باقاعدہ آدھار کارڈ کے ساتھ انٹری ہوتی ہے نا۔ ہوٹل میں کمرے بک کیے گئے، 120 جوڑے نے ہوٹل بکنگ کی تھی، وہاں پہ کمرے لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ، 120 جوڑے میں سے جانتے ہیں چونکانے والی بات ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کی گال کا تماچا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے متعلق کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اور ہماری اولاد کے بارے میں ہماری ذمہ داری کا ہمیں احساس کتنا رہا، یہ ہماری رپورٹ بتا رہی ہے۔ 120 جوڑے میں سے 80 لڑکیاں مسلمان تھی، اس میں سے جو کسی غیر مسلم کے ساتھ وہاں پہ آئی تھی، ہوٹل بک کیا تھا، کچھ گھنٹے ان کے ساتھ انہوں نے روم شیئر کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو کہ ہماری بہن بیٹیاں کہاں جاتی ہیں۔ یہ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے، یہ اسی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی غلط ہے آپ بھروسہ نہ کریں، لیکن بھروسہ نہ کی کوئی چیز نہیں، بلا وجہ ہماری شریعت نے بھروسہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہماری شریعت کا فرمان یہ ہے، ایک عورت اگر بالغ ہے، لڑکی بالغ ہو جائے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان لڑکیوں کو عورتوں کو اپنے گھر میں ٹھہر